أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ تو انبیاء کرام کا پہلے الگ الگ تذکرہ ہوا، پھر ساروں کا اکٹھا تذکرہ ہوا جو گزشتہ کل سے اگلے روز ہم نے سماعت کیا کہ سارے انبیاء کرام کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد، انبیاء کرام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، دار آخرت کی طرف کوچ کر جانے کے بعد کا کیا منظر ہوتا ہے اور پھر کیسے لوگ آ جاتے ہیں، قرآن مقدس اس کی وضاحت کرتا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے۔ اچھا کیا کیا اور یہ ناخلف کیوں بنے؟ قرآن مقدس کہتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ یہ لوگ نمازوں کو چھوڑنے والے ہو گئے۔ دوسرا، اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہو گئے، خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہو گئے۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان قریب فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ دوزخ میں وادی غی میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کے رخصت ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ انبیاء کے رخصت ہو جانے کے بعد یہ قوم جو تھی اس میں بگاڑ ہوا، بگاڑ پیدا ہوا۔ تو بگاڑ پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ کا سب سے بڑی وجہ گناہ کے آنے کی کا یہ بے نماز، جو نماز چھوڑتے ہیں وہ سبب بنتا ہے سارے گناہوں کے آنے کا۔ کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ انسان گناہ کی راہ پر کب چلا جاتا ہے؟ کا سب سے پہلے وہ نماز چھوڑتا ہے، بے نمازی بنتا ہے، اس کے بعد وہ گناہوں کے دلدل میں دھسنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں جو قرآن مقدس نے بیان کی کا کیا ہے؟ کا وہ نماز چھوڑ دینا۔ انسان نماز چھوڑنا جب چھوڑتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب تک نماز کی پابندی کرتا ہے نا تو وہ آزاد نہیں ہوتا۔ ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہے نا تو اس کے دل میں تھوڑا خوف ہوتا ہے، اب کسی کی ماں بیٹی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس کا نہیں دبا لینا ہے۔ پھر دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر مسجد میں آ جاتا ہے، تو وہ آزاد نہیں ہو پاتا۔ جیسے بندہ بے نمازی ہوتا ہے، آوارگی کی راہ پر جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہے کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ کبھی مسجد میں آنا ہی نہیں ہے۔ جب مسجد میں آنا ہی نہیں، دو چار لوگوں کو منہ دکھانا ہی نہیں، خود اپنے رب کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، تو ساری برائیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ نماز چھوڑنے سے بعض فقہا نے تو یہاں تک اس بات کو لکھا کہ ساری برائیوں کی جڑ جہاں سے نکلتی ہے، وہ سب سے پہلے نماز چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد برائیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پابندی نماز کی ہو سب سے پہلے، اور صرف اتنا نہیں کہ نماز کی پابندی ہو، اس میں ایک کیٹیگری کس چیز کی ہے کہ ایک تو ہے نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ نماز وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد کچھ الگ ہی کام کرتے ہیں۔ پہلا، نماز پڑھتے ہیں وقت پہ، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ دوسرا کا نماز تو وقت پہ پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے ہیں لیکن وقت پہ نہیں پڑھتے۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو وقت کے گزر جانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن تو خود ان پر کہتا ہے خرابی ہے ان کے لیے۔ ایک نمازی وہ ہے جو نماز پڑھ چکا ہے، گھر جاتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، جلن کپٹ کینہ اس کے دل میں موجود ہے۔ سارا مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہاں سے نیکی کر کے نکلا، حسد کیا، اس حسد نے اس نیکی کو برباد کر دیا۔ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، جہاں تھا وہیں رہا۔ ایک تو وہ کہ نماز پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے نے نماز پڑھی، کہ اس کی نماز نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہیں کا وہیں رہا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کے بعد حسد نہیں کرنا تھا، حسد کر لیا اس نے۔
یہ ساری چیز، بہت ساری باتیں اس پر کہہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ایک ہی حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، میں سے یہاں 3 درج کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہو جائیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے میری امت سے کتاب والے دودھ والے ہلاک ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا یہ کتاب والوں سے کون سے لوگ مراد ہے؟ کہا وہ لوگ جنہوں نے علم اس لیے پڑھا کہ مومنوں سے جھگڑا کریں، ایک، اور کہا دودھ والوں سے کون لوگ مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے نفس کی کہی سنتے ہیں، ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کہا یہ لوگ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے کے ساتھ نمازوں کو جو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہیں دودھ والے جو ہلاک ہو جائے۔ ان کو مت سمجھنا جو دودھ بیچتے ہیں، یہ نہیں، دودھ والوں سے مراد وہ ہیں کہ جو نمازیں چھوڑتے ہیں اور خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ خواہشوں کی پیروی، پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی، میں اس کو اتارتا ہوں اور آپ کے سامنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر کے جب لایا جاتا، شہد مدھ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں ملایا جاتا اور اس کے بعد رکھا جاتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کو لے جاؤ میرے پاس سے، میں اسے نہیں پینا جاتا۔ کیوں؟ کہا کل قیامت میں اس کے وجہ سے کہیں میرا حساب سخت نہ ہو جائے۔ عمر اپنا حساب آسان کرنا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو پیوں اور میرے نفس کی پیروی ہو جائے۔ بتائے کس قدر خیال ہے؟ مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نہ جانے لوگ کوئی بھی بات مولا علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور واٹس ایپ پر چلا دیتے ہیں، مولا علی کا فرمان ہے، اپنا منہ دیکھ، اور پھر کوئی بھی کال لکھ دیتے ہیں کہ مولا علی نے یہ فرمایا یہ فرمایا۔ میں تجھے سناتا ہوں کہ مولا علی نے کیا فرمایا۔ 3 باتیں ایسی بیان فرمائی کہ جس کے اندر ہو یہ چیزیں، مولا کائنات فرماتی یہ نفس پرست آدمی ہے، یہ شیطانی کام کرنے والا ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں اور عمارتوں میں رہنے کا جو شوقین ہے، کہا یہ نفس پرست انسان ہے، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ کہا دوسرا، کہا جو اچھی اچھی سواریاں استعمال کرے، نہیں یہ گاڑی نہیں مجھے تو اس میں بیٹھنا ہے، یہ نہیں اس سے اچھی والی چاہیے، اس کار میں نہیں اس کار میں سفر کرنا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں نفس کا بندہ ہی نفس پرست ہے۔ اور تیسرا، کہا جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، مولا کائنات فرماتے یہ بھی نفس پرست بندہ ہے۔ سارے کے سارے شیطانی کام ہے۔ اب ذرا ان تین ہی کاموں کو رکھو، مولا کائنات کے سارے اقوال بازو پر رکھو، ابھی صرف ایک کال کو لے لو، اس 3 کے اندر میں اور آپ دیکھیں سارے کے سارے اسی کے اندر تو ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو تھوڑا تصور کرنا ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل چکے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ہماری صبح و شام کیسی بنا کر کے رکھے۔ فسوف یلقون غیا، ابھی میں بات نہیں کرتا اس میں، فسوف یلقون غیا، وہ جہنم کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا یہ وادی غی کیا ہے؟ کہ وہ جو پوری جہنم ہے نا، وہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک ہے وہ وادی، پوری جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی آگ جب بجھنے لگتی ہے نا تو اس کے پھاٹک کو کھول دیا جاتا ہے، واپس جہنم بھڑکنے لگتی ہے۔ کہا اس میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ کہا زناکار کو اسی میں داخل کیا جائے گا، ماں باپ کے نافرمان کو اسی میں داخل کیا جائے گا، اور تیسرا کا بے نمازی کو اسی میں داخل کیا، چوتھا کا جو نفس کے پیچھے چلا اس کو بھی اسی میں داخل کیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، حساب کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پھر مجھے یاد آتا ہے، تمہارا جب سختی میں حساب ہوگا، پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، تانبے کی زمین ہوگی، قیامت ہوگی، پتہ نہیں جسم پہ کفن ہوگا نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے، مولا کا دربار لگا ہوگا، سب کچھ ہوگا، اتنے بڑے سخت حساب کے آنے سے پہلے سکون و اطمینان کا حساب کر، اپنے بستر پر جاؤ اور اپنا حساب کر کے تو نے آج دن میں کتنے گناہ کیے۔ کہا پہلے یہ حساب کرنا شروع کر دے، تیرا وہ حساب آسان ہو جائے۔ کبھی ہم یہ حساب کرتے ہی نہیں ہیں۔ رات میں آخر میں جب سوتے تو دماغ یہ لگا ہوتا ہے کہ کل کس کو تماچا ماروں کہ میرا اچھا حال ہو جائے، اور صبح اٹھتے کے ساتھ سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ کس کا گلا دباؤں کہ میری دنیا اچھی ہو جائے۔ تو نہ ہمارا رات کا آخری سونے کے وقت خیال اچھا ہوتا ہے، نہ صبح کرتے تو پہلا آنے والا خیال اچھا ہوتا ہے۔
تو یہ ہمارا نفس جو کہتا ہے وہ نہ کریں، وہ نہ کریں، وہ نہ کریں، بچائیں اپنے آپ کو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا اس کام کی طرف کرنے کے لیے جائیں۔ ان کا بڑا سخت انجام ہے کہ جو اپنے منمانی اور منچاہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائیں۔ اللہ اس دنیا کو بھی کامیاب کرے اور ہماری آنے والی دنیا بھی کامیاب کرے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی